السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا ٹاپک رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات اور اس کے آخری ایام۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت جب ناساز ہوئی اور تکلیف بڑھ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام ازواج مطہرات سے بیماری کے دنوں میں میرے گھر میں رہنے اور تیمارداری کی اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجازت دے دی گئی۔ اسی اثناء میں ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو آدمیوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر باہر تشریف لائے۔ اس وقت آپ کی حالت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں پاؤں زمین پر گھسیٹ رہے تھے، اور ان دو اشخاص میں سے ایک تو حضرت عباس تھے اور دوسرے ایک اور شخص تھے۔ عبید اللہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گفتگو کا ذکر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا تو انہوں نے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ دوسرا شخص جس کا نام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نہیں لیا کون تھا؟ میں نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ محترم سامعین، آج کی اس حدیث مبارکہ کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں نقل کر کے ہم تک پہنچایا ہے۔ بظاہر ایک واقعہ ہے مگر اس میں کئی ایک اسباق پوشیدہ ہیں جو ہماری عملی زندگی میں نہایت اہم کردار کے حامل ہیں اور تقاضا کرتے ہیں کہ ان پر پوری توجہ سے غور کیا جائے۔ واقعے کا تعلق رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علالت سے ہے۔ علالت ایک جسمانی عارضہ ہے جو ہر فرد بشر کو لاحق ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام کو بھی، اور اس کا تعلق حکم الہی سے ہے۔ اللہ رب العزت کے خاص بندوں کو جب لاحق ہوتا ہے تو مراتب کی بلندی کے لیے ہوتا ہے، سزا کے لیے قطعاً نہیں ہوتا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت ناساز ہوئی اور ناسازی میں اضافہ ہو گیا، مگر ہم نے دیکھا کہ اس صورتحال میں کوئی جز و فز نہیں، کسی پریشانی کا اظہار نہیں، مکمل سپردگی کا عالم ہے۔ دوسری بات اس حدیث مبارکہ میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حالت میں اپنی ازواج مطہرات سے اجازت طلب فرمائی کہ اس علالت کے دوران اپنی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں رہنے کی سہولت دی جائے۔ یہ آپ کا طبی تقاضا تھا جس کا آپ نے برملا اظہار فرمایا اور باقاعدہ ازواج مطہرات سے اجازت طلب فرمائی، جو شرعی تقاضا تھا۔ امت کو یوں تعلیم ارشاد فرمائی کہ اگر شریک زندگی ایک سے زیادہ ہوں تو ان کے درمیان عدل و انصاف کو قائم کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری حیات اقدس میں اس کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھا، چنانچہ جہاد کے سفروں میں آپ قرعہ ڈالتے اور جس زوجہ مطہرہ کا نام آتا وہی آپ کے شریک سفر ہوتی، اور یوں ہر ایک کے حقوق کی حفاظت کا اہتمام فرماتے۔ خانہ رسالت سے اس کا اہتمام امت مرحومہ کے لیے گراں قدر سبق سے کم نہیں۔ بہرکیف آپ نے آئین شرعی تقاضے کے مطابق ازواج مطہرات سے اذن طلب فرمایا اور وہ سب اس پر راضی ہو گئیں، اور آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں منتقل ہو گئے۔ یاد رہے کہ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری علالت کے وقت کا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفیق اعلیٰ کی بارگاہ اقدس میں تشریف لے گئے۔ تیسری بات اس دوران یہ ہوئی کہ شدید عدالت اور نکاحت کے باوجود آپ نماز کی ادائیگی کے لیے اپنی مسجد میں تشریف لے آئے، اور عالم یہ تھا کہ کمزوری کی وجہ سے چلنے کی بھی سکت نہیں ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
دو آدمیوں کا سہارا لیا، جن میں ایک آپ کے محترم چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے بقول راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ دونوں شخصیات آپ کی ذات گرامی کو سہارا دیے ہوئے تھی، اور دل تھام کے سنیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پاؤں زمین پر گھسیٹ رہے تھے۔ بات بڑی غور کرنے اور سوچنے کی ہے کہ یہ نازک صورتحال ہمارے لیے کیا اعلیٰ نمونہ مرتب کر رہی ہے۔ وہ ذات گرامی جس کو اللہ رب العزت نے معصوم خلق کیا ہے اور حیات اقدس کا لمحہ لمحہ طہارت و پاکیزگی سے معمور ہے، اللہ کے حکم کی بجا آوری کے لیے اس قدر مشقت برداشت فرما رہی ہیں، اس کے علاوہ اور کیا تعلیم ہو سکتی ہے کہ اللہ کا حکم سپریم ہے، جس کی تکمیل اور بجا آوری ہر حال میں از حد ضروری ہے، اور اسوہ حسنہ ہے جس کی اتباع کا حکم ہے۔ سامعین گرامی، یاد رہنا چاہیے کہ تمام عبادات میں نماز ایک ایسی اہم ترین عبادت ہے جو کسی بھی صورت میں معاف نہیں۔ جب تک جان میں جان ہے، مسلمان اس کی ادائیگی سے سبکدوش نہیں ہو سکتا۔ سفر کی صورت میں اس کے فرائض میں کسر ہو سکتی ہے، بیماری اور علالت کی صورت میں بیٹھ کر اور شدید علالت میں اشارے کی بھی اجازت ہے، مگر معافی کی کوئی صورت نہیں۔ روز حشر سب سے پہلے نماز ہی کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ نماز کے سنن اور نوافل بھی نہایت قیمتی اثاثات ثابت ہوں گے۔ نماز کے امتحان میں کامیابی باقی اعمال میں بھی کامیابی کا زینہ ہوگی۔ ہمارے آقا و مولا اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے آخری اوقات میں نماز کا اس قدر اہتمام فرماتے ہیں کہ لوگوں کے سہارے سے مسجد میں تشریف فرما ہو رہے ہیں، تو آج کون ایسا ہو سکتا ہے جو خدا نخواستہ یہ دعویٰ کرے کہ نماز اس کے ذمے سے ساقط ہو گئی، یا وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ اس کے لیے مسجد میں باجماعت ادائیگی کوئی ضروری نہیں۔ یہ سوچ بلا شبہ گمراہ کن سوچ ہے اور انسان کی اخروی اور دنیاوی زندگی کے لیے تباہ کن ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایسے ناہجار قسم کے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو اپنے سادہ لو مریدوں سے کہتے ہیں کہ ہم تو اپنی نمازیں مکہ مدینہ میں پڑھتے ہیں، لا حول ولا قوت۔ سوچنے کی بات ہے کہ جب امت کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پنجگانہ کا اہتمام فرماتے ہیں اور شدید علالت کے باوجود مسجد میں تشریف لاتے ہیں، تو امتی نماز کی اقامت سے کیوں کر مستثنا ہو سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو نماز اور نماز باجماعت کی ادائیگی کی اہمیت کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔